اور عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو حق تعالی شانہ دنیا کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے دور دور سے پراگندہ بال آئے ہوئے ہیں اور میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اگر تم لوگوں کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہو یا بارش کے قطروں کے برابر ہو یا سمندر کے جھاگوں کے برابر ہو تب بھی میں نے معاف کر دیے۔ اللہ عرفات میں جتنے لوگ آئے اللہ سب کو کہتا جاؤ میں نے سارے گناہ معاف کر دیے، اور فرمایا کہ میرے بندو جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ، تمہارے بھی گناہ معاف ہے اور جن کی تم سفارش کرو ان کے بھی گناہ معاف ہے۔ تو حاجی کو چاہیے عرفات کے میدان میں اکیلا اپنے لیے نہ مانگے، سب کے لیے مانگے، کیوں اس کو یہ جو ہے اس کو یہ چھوٹ مل گئی کہ تو جس کی سفارش کرے گا میں تیری سفارش اس کے حق میں قبول کروں گا۔ اور اس ایک اور مسئلہ بھی، آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے دوستوں میں کوئی حج کے لیے جا رہا ہو نا، اس کو اسپیشل کہا کرے کہ عرفات کے میدان میں میری سفارش کرنا لازم، کیونکہ حاجی کی سفارش رد نہیں ہوتی ہے۔ تو حاجی سے یہ ضرور کہنا چاہیے کہ وہاں تو ہر گھڑی یعنی ہر جگہ ہی قبولیت کی جگہ ہے، لیکن عرفات کے میدان میں جب تو جائے گا نا تو میری لیے ضرور سفارش کرنا، اور اپنے اولاد آنے والی نسل کا بھی کہہ دینا، جو پیچھے چلی گئی ان کا بھی کہہ دینا، اللہ کر دے گا۔ اللہ کے لیے معاف کرنا کوئی مشکل نہیں، تو اس لیے حاجی کی سفارش قبول ہوتی ہے، اور جس کے حق میں وہ سفارش کرتا ہے عرفات کے میدان میں اس کی بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔